خدا یسوع مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب کو یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا مبارک ہو. ہلیلویا. پریز گاڈ. ہلیلویا. میں کہتا ہوں اپنی قدموں پر کھڑے ہونا تھوڑی دیر کی. مجھے پتہ کافی آپ تھک گئے. اگر آپ کا بھائی لڑائی میں ایک جنگ میں نوجوان بیٹا یا آپ کا اکلوتا بھائی جنگ میں شہید ہو جائے, اس پہ ظلم ہو, اس کو مارا جائے, دشمن اس کو مار دے, اور آپ اس کی قبر کے پاس جائیں چیک کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے اس کی قبر کو, اور آپ سب وہاں کھڑے ہوں اور وہ ایک شان سے اس قبر سے نکل کر آپ کا استقبال کرنے کے لیے ہے, آپ کو کیسا لگے؟ بہت اچھا. زوردار تالیاں اس خدا کے لیے یسوع مسیح نے میرے لیے اور آپ کے لیے صلیب پر, ابلیس پر اور قبر پر اور موت پر پڑی ہے. ہلیلویا. ریزریکشن عید قیامت المسیح کا مطلب ہے, یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونے کا مطلب ہے آپ بھی زندہ ہوں گے. عید قیامت المسیح کا مطلب ہے کہ جس طرح وہ زندہ ہے, ہمیشہ زندہ ہے, آپ بھی زندہ رہیں گے. عید قیامت المسیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کمزور بدن زوراور بدن میں تبدیل ہو جائیں گے. عید قیامت المسیح کا مطلب یہ ہے کہ یہ فانی بدن جو ہے لافانی بدن میں تبدیل ہو جائے گا. ہلیلویا. ہلیلویا. پریز. ہلیلویا. اور شاؤٹ کریں, اور جو خدا کے لیے تعلیم کریں یا کس طرح سن جائے, خدا کا دن ہے, یہ خدا کی اور شادمانی کے لیے تعلیم ہے. ہلیلویا. Thank you Jesus, we worship you Lord. ہلیلویا. اب کھڑے کھڑے خدا کے کلام سے ایک حوالہ دیکھیں گے. کرنتس کے نام پولس رسول کا خط, اس کا 15 باب 15 چیپٹر, فرسٹ کرنتھیوں, پہلا کرنتھیوں, اس کا 15 باب اور اس کی 54 یعنی 54 آیت سے میں چاہتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس ہے ہم سب مل کر اس حوالے کو پڑھیں گے. میں 1 2 3 کروں گا اور اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. سب اپنی بائبل مقدس کو کھولیں. پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 54 آیت سے ہم پڑھیں گے, 54 اور 55. 1 2 3. اور جب یہ جسم خدا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم اپنی حیات کا جامہ پہن چکے گا, تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی. اے موت تیری فتح کہاں رہی, اے موت تیرا ڈر کہاں رہا. آمین. ہلیلویا. زوردار تالی اس کلام کے لیے, اس فتح کے لیے. ہمیں پتہ ہے یسوع مسیح نے موت کو موت دی. ہلیلویا. He killed the death. موت جو ہے وہ فتح کا لقمہ, اس لیے اس کا مطلب ہے اس نے موت کو ختم کر دیا. جب اس نے موت کو ختم کر دیا تو وہ خود کہتے ہیں دیکھ میں مر گیا تھا پر اب میں عبدالآباد زندہ ہوں. اور جب آپ جی اٹھیں گے, جب آپ وہ خیمہ پہن لیں گے جس کی پولس رسول بات کر رہے ہیں, تو آپ بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے اور موت کا آپ کی ڈکشنری میں نام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہلیلویا. یسوع مسیح نے موت کو موت دی ہے. پریز دی لارڈ. بیٹھے تشریف رکھیں. تھینک یو جیسس. We worship you Lord. جوزف آپ آگے کچھ نہیں کہنا. کتنے لوگ ہیں اگر جوزف کے ساتھ کسی کی فائٹ ہو تو کتنے لوگ سمجھ ایمانداری سے ہاتھ اٹھانے, کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جوزف کو بیٹ کر سکتے ہیں, جوزف کو شکست دے سکتے ہیں. چلو میں اپنا نا ایسے نہیں لیا کہ تجھے ہاتھ نہیں چکنا, ایمانداری سے ہاتھ اٹھانا ہے. You can beat. آپ نہیں بیٹ کر سکتے.
آپ کے لیے مشکل ہے؟ لڑتے ہی نہیں. ہاتھ اٹھائیں ایمانداری کے ساتھ. مجھے پتا آپ نہیں لڑتے, جوزف بھی نہیں لڑتا. اٹس جسٹ ایگزامپل, یہ ایک مثال ہے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جوزف کو ہرا سکتے ہیں؟ بیٹیوں نے نہیں ہاتھ اٹھانا. وہ ایک ہی ہاتھ سمسوم چوک دے تو لاڑی سکتے ہیں. تو ایک ہاتھ الگ. آپ سب بیٹ کر سکتے ہیں. یس پیچھے آپ نہیں لڑ سکتے اور ہاتھ اٹھائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیٹ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی ہم دوسروں کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. آج کلیسیا اور ساری دنیا یسوع مسیح کی پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے. اس کے پاس جو قدرت اور پاور ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ساری زمین اور اختیار رکھنے کا مطلب کیا ہے. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے میرے پاس عالم روا کی بھی کنجیاں ہیں. ہاللیلویا. ہی ہے وہ پاور. اس کی پاور کو آج کلیسیا سمجھنے سے قاصر ہے, انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہے, یا سمجھ نہیں رہی, یا سمجھنا نہیں چاہتی. تھینک یو. آج جوزف کے لیے تعریف چاہیے. خداوند یسوع مسیح کی دو ذات ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا. ایک اس کی ہیومن یا انسانی ذات ہے. متی رسول اس کے نسب نامے کو ابراہم سے شروع کر کے یسوع مسیح تک لاتا ہے. اور لوکا رسول جو ہے یسوع مسیح کو یسوع مسیح سے لے کر پھر اس کے والد کا نام لیتا ہے, پھر وہ آدم تک لے کر جاتا ہے. اور لوکا اس کو ابن آدم کہتا ہے کیونکہ یسوع مسیح مکمل انسان ہے اور مکمل خدا ہے. مکمل انسان اور مکمل. اس میں دو ذاتیں ہیں, ایک الہی ذات ہے اور ایک جسمانی ذات ہے. یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے 7 باب 14 آیت میں کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور وہ اس کا نام رکھے گی ایمانویل. کیا نام رکھے گی؟ لیکن متی کی انجیل میں فرشتہ یوسف کے پاس آتا ہے اور خواب میں اس کو کہتا ہے کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا. What is the difference؟ اس میں فرق کیا ہے؟ جو ایمانویل ہے وہ الہی ہے, اور جو یسوع ہے وہ اس کی بدنی شناخت ہے, وہ بدن ہے. پالوس رسول پہلا تimotheus 2 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے درمیانی بھی ایک, یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے. مسیح یسوع جو انسان. یہاں تک میری بات سمجھ آئی؟ تو وہ یسوع مسیح کو انسان کہتا ہے. یسوع مسیح خود اناجیل میں اپنے آپ کو ابن آدم اور پھر کلام اور کلام کی پیشن گوئیاں اس کو داؤد کی اصل سے, یسی کے تنے سے, پھر ابراہم سے, اسحاق سے, اس طریقے سے اس کی تشبیہ ہے جسمانی. لیکن یوحنا رسول جو ہے وہ یسوع مسیح کی الہی اور ڈیوائن آئیڈینٹی کو شو کرتا ہے, دکھاتا ہے. وہ شروع ہی یہاں سے کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے اور کلام ہی خدا تھا. ہلیلویا. یہ کلام کون ہے؟ یہ کلام کون ہے؟ ایمانویل. یہ کلام کون ہے؟ وہ خدا ہے, وہ خدا کا کلمہ ہے, وہ خدا کے اندر سے نکلا ہے اور وہ ایمانویل ہے. اب یسوع کے اندر ایمانویل ہے, وہ ڈیول پرسنالٹی ہے, وہ الہی بھی ہے اور وہ جسمانی بھی ہے. وہ مکمل انسان ہے, وہ میرے طرح آپ کی طرح اس کو درد ہوتا ہے, اس کو پیاس لگتی ہے, اس کو بھوک لگتی ہے, وہ فیلنگ رکھتا ہے, وہ جذبات رکھتا ہے, اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں, اس کو ترس بھی آتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو بھی. مکمل انسان ہے.
اور دوسری طرف وہ ایمانویل بھی ہے. ہاللیلویا. یوحنا کی انجیل پہلے باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا. اور کلام مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی پیشن گوئی یسایہ نبی کے صحیفے میں ہوئی کہ وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی، یعنی ایمانویل یعنی خدا کا بیٹا خود زمین پر آئے گا. ایمانویل نے ایک جسم لیا ہے، کلمے نے ایک جسم لیا ہے. یوحنا رسول جو فرماتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شروع سے خدا کے ساتھ تھا. یسوع مسیح کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم ہوتا میں ہوں. لکھا ہے He is before Abraham. تو یہ اس کی ڈوائن اور الہی ایڈنٹی اور شناخت ہے. اور لکھا ہے کہ کلام مجسم میرے ساتھ رہنا ہے آپ نے. اگر آج آپ سیکھیں تو بہت ساری برکت لے کر جائیں. اور کلام مجسم مطلب اس کلمے نے جسم لیا، مطلب ایمانویل نے جسم لیا. اور اس جسم کا نام فرشتہ یوسف کو کیا کہتا ہے کہ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ تو اس کا نام کیا رکھنا؟ یہاں تک میرے ساتھ ہے. اگر ایمانویل رکھنا تھا تو ایمانویل ہی رکھتے نا. کیا خدا اپنا کلام کر کے بھول جاتا ہے؟ نو، وہ دراصل ایمانویل ہی ہے. عبرانیوں کا مصنف سکھاتا ہے کہ وہ خدا کا پرتو اور خدا کی ذات کا نقش. وہ یسوع مسیح کی شناخت یسوع مسیح کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کا پرتو یعنی خدا کا عکس، یعنی خدا کی شبیہ، یعنی خدا جیسا، اس کی شبیہ، اس کی شکل جیسا، اس کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش. مطلب اس کی ذات سے نکلا ہوا، یعنی یسوع مسیح جو خدا ہے اور انسان بھی ہے، جو خدا بھی ہے اور انسان، جو خدا ہے اور انسان بھی ہے. آپ بائبل پڑھتے ہیں جب آپ کے اوپر یہ کھلنے کی چیز ہے کہ وہ خدا بھی ہے اور انسان. اب جو خدا کا پرتو ہے، اب جو خدا کی ذات کا نقش ہے، وہ قیافہ سردار کی عدالت میں کھڑا ہے. حدیث 26 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو جب اس کو صدر عدالت یعنی جو یہودیوں کے کونسل خانہ ہے، جو شریعت کے عالم، وہاں چبوترا ایک جگہ کا نام لکھا ہے، اور اس وقت کا جو کہن تھا اس کا نام قیافہ تھا. اور اس قیافہ کے سامنے، اس کہن کے سامنے، حالانکہ وہ خود کہن اعظم ہے، حالانکہ وہ خود خدا کا پرتو ہے، حالانکہ وہ خود خدا کا کلمہ ہے، حالانکہ وہ خود ایمانویل ہے، حالانکہ وہ خود قدرت اور پاور والا ہے، لیکن وہ کہن کے سامنے ایسے سر جھکائے کھڑا ہے. اس کے اوپر الزامات کی بارش ہو رہی ہے. گواہ، جھوٹے گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں. بائبل میں لکھا ہے طرح طرح کی جو گواہیاں ہیں، طرح طرح کے الزامات اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، اور وہ بول نہیں رہا. وہ صرف ان کی بات کا تھوڑا سا جواب دیتا ہے جتنا کہ ضرورت ہے. وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ کہے میرے لیے، بولے میرے لیے، میرے لیے. وہ ایسے کھڑے، اس پہ الزام لگ رہے ہیں. وہ کہتے عدالت ہو رہی ہے، جھوٹی گواہیاں ہو رہی ہیں. وہ اپنے آپ کو بالکل بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. کیونکہ متی کی انجیل میں بڑا واضح اس کی 20-19 میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے خود کہا کہ ضرور ہے کہ مجھے غیر قوموں کے حوالے کیا جائے تاکہ اسے ٹھٹھوں میں اڑایا جائے
اور غیر قوم والے اس کو مصلوب کریں. یہ لکھا, یہ پرپیئر ہے, یہ ریڈی تھا کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے فدیہ دے. وہ جو کام کرنے آیا تھا, وہ جو مکمل خدا اور مکمل انسان ہے, وہ میرے لیے ایک کہان کے سامنے کھڑا ہے. یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد اس کو پینتوس پلاطس جو رومی حکومت کا صوبیدار ہے یا جنرل ہے یا گورنر ہے, اس کی عدالت میں لے جایا گیا ہے. وہ اب یہودیوں کے ہاتھ سے انہوں نے نکالا ہے. انہوں نے قانونی طور پر اس کے اوپر کوئی جرم ثابت کرنا ہے اور اس کو پینتوس پلاطس کی عدالت میں لایا گیا ہے. اور اس کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے. اس کی بیوی نے, پینتوس پلاطس کی بیوی نے اس کو پیغام بھیجا ہے, مجھے اس شخص میں کوئی گناہ نظر نہیں آتا, یہ شخص بے گناہ ہے. اور پینتوس پلاطس بھی کوشش کرتا ہے کہ تم اس کو کیوں مارنا چاہتے ہو, اس کا جرم کیا ہے. وہ جان کیا ہے کہ یہ شخص جو میرے سامنے کھڑا ہے, جو عدالت میں کھڑا ہے, یہ بالکل بے قصور ہے. حتیٰ کہ وہ یسوع مسیح سے یہ کہتا ہے, تو خاموش کیوں ہے, تو چپ کیوں ہے, تمہیں پتا ہے میرے پاس تجھے چھوڑ دینے کا اختیار ہے. لیکن میرے مسیحا کا ایک جواب تھا, وہ یہ تھا کہ یہ جو اختیار تیرے پاس ہے یہ بھی اوپر سے آیا ہے. وہ آسمان کی بات کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو بے گناہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. وہ خدا کا پرتو ہے, وہ خدا کی ذات کا نقش ہے, وہ خدا کا کلمہ ہے, وہ ایمانوئل ہے, اور وہ مکمل انسان ہے. اور تابعداری کی حالت دیکھیں, اس کی محبت دیکھیں, کفیت دیکھیں, ہونے جا رہا ہے, نظر آ رہا ہے. گثسمنی میں سب کچھ پتہ چل رہا ہے. یروشلم میں جب داخل ہوا ہے, بالکل ہر ایک چیز پرانے عہد نامے کے مطابق, پیشن گوئیوں کے مطابق سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے کلام میں لکھا تھا. اور وہ ریڈی ہے. وہ خود سلاٹر ہاؤس میں ایک برے کی طرح 6 قربان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ میرے لیے. کہے میرے لیے. کس کے لیے؟ میرے لیے. بولے کس کے لیے؟ میری اولاد کے لیے. بولے میرے گناہوں کے لیے, میرے کفارے کے لیے. وہ جو بے عیب ہے, وہ جو بے داغ ہے, وہ جو مکمل خدا ہے, وہ جو مکمل انسان ہے, جس کے اوپر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا, جس کے اوپر سردار کاہن نے کوئی گناہ ثابت نہیں کیا, جس کے اوپر پینتوس پلاطس کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا, جو اس کو چھوڑ دینا چاہتا تھا, وہ جو بے گناہ ہے, وہ اپنے آپ کو بے گناہ نہیں کہنا. اس کی مرضی ہے کہ وہ صلیب پر جائے. وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ وہاں تک چلا جائے تاکہ ہماری مکمل طور پر جو ہے وہ خلاصی ہو جائے. یسوع مسیح نے مکمل طور پر ہمارے گناہوں کا فدیہ دیا ہے. احبار کی کتاب اس کے 14 باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو جب کوئی کوڑی پاک ہو جاتا تھا, کوئی بھی کوڑی, تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ سردار کاہن کے پاس جائے اور سردار کاہن اس کو سرٹیفکیٹ دے اور اس کو پاک کرنے کے لیے ایک خاص کام کیا جاتا تھا. وہ کام یہ کیا جاتا تھا کہ ایک پاک 2 پاک پرندے لے کر ان کو بہتے ہوئے پانی میں ایک مٹی کے برتن میں ایک پرندے کو ذبح کیا جاتا تھا اور زندہ پرندے کو اس ذبح کیے ہوئے پرندے کے خون میں ڈبویا جاتا تھا اور اس کے لہو جو ہے وہ گھوڑی کے اوپر 7 دفعہ اس کا چھڑکاؤ ہوتا تھا اور پھر اس کو پاک قرار دیا جاتا تھا. آپ کو پتا ہے اس سارے پروسیس میں یسوع مسیح کے بدن سے 7 دفعہ خون نکلے. کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ اس نے پوری دنیا کے لیے وہ بلڈ, وہ خون جو وہ آسمان سے لے کر آیا ہے وہ بہایا ہے. پہلی دفعہ گثسمنی باغ میں, دوسری دفعہ
जब उसकी दाढ़ी नोची गई, तीसरी दफा जब कांटों का ताज उसके सर पर रखा गया, चौथी दफा जब उसको खोड़े मारे गए हैं, पांचवी दफा उसके हाथों में जब की लगे हैं, छठी दफा जब उसके पांव में की लगे हैं, और सातवीं दफा जब उसकी पसली में नेजा लगा है, 7 times he shed his precious blood. वो कीमती लहू उसने दुनिया के कफारे के लिए कोहे कलवरी के ऊपर पूरी नौहे इंसानी के लिए बहाया है और मुकम्मल फिदिया दिया है, मुकम्मल कफारा दिया है, मुकम्मल शिफा दी है, शिफा में कोई कमी नहीं है। वो जो खुदा है, वो जो खुदा की जात का नक्श है, वो जो खुदा का पर्तव है, वो जो इमैनुअल है, वो जो मुकम्मल खुदा है, वो हमारे लिए गुनाहगार बना और लानती मौत उसने गवारा की। जब हम एक कलमा पढ़ते, जब स्लीप पर यीशु मसीह ने एक मशहूर स्टेटमेंट है कि एली एली लमा शफ़क़तनी, क्या ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर इमैनुअल ने अपना मुंह जो था वो फेर लिया था, और यीशु जो बदन है, जो इब्ने आदम है, उसने फील किया he is only alone. इसलिए वो कहते ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उसके बाद दोबारा से बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह को दफना दिया गया और तीसरे दिन कलाम ये फरमाता है कि जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, जलाया, वही रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात पे ईमान रखते, ये रूह कब आता है? When you get that promise, कब आप ये वादा खुदा का ले लेते हो, कब वो पाकरू आपके अंदर डिपॉजिट हो जाता है? जब आप तौबा करते हो, जब आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हो, तो पाकरू आपके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। और अगर अभी तक नहीं हुआ तो एक सेकंड के लिए सोचें, जब यीशु मसीह आसमान से आएगा, जब नरसिंगा फूंका जाएगा, जब मुर्दे जलाए जाएंगे, जब मुर्दे जिंदा होंगे, अगर ते डिपॉजिट है, अगर ते पाकरू अंदर डिपॉजिट है, वही रूह जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, तो फिर तो आप जिंदा होंगे और अपनी हयात का जामा पहनेंगे। नहीं तो क्रिसमस गुजरी, ईस्टर गुजरा, ईडे पेंटिकोस्ट गुजरा, कन्वेंशन गुजरी, संडे गुजरा, पाम संडे गुजरा, फ्राइडे गुजरा, बौद्ध मीटिंग गुजरी, वो कन्वेंशन गुजरी, वहां से कलाम सुना, वो खादम का कलाम सुना, वहां से कलाम सुना, टेलीविजन से कलाम सुना, लेकिन अगर तौबा नहीं की, यीशु को दिल नहीं दिया, तो डिपॉजिट नहीं हुआ, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुला, वहां पर बैंक अकाउंट के हिसाब से आपको जिंदा किया जाएगा। अगर नहीं तो आज वो दिन हो सकता है। लेकिन कलीसिया का मसला ये है कि कलीसिया कलाम सुनती है लेकिन ईमान नहीं रखती। यीशु मसीह के 2 शागिर्द लूका 24 में एक जबरदस्त स्टोरी लिखी है। 2 शागिर्द अमाउस की राह पर वहां पर लिखा है। अमाउस जो जगह का नाम है वो यरूशलेम से 7 किलोमीटर दूर है। और जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया, सारा वाकया हुआ, तो ये बात मशहूर होगी क्योंकि यरूशलेम में जब यीशु मसीह शाहाना दाखिला होता है पाम संडे को, तो वो ईद फसह की तैयारी थी और पूरी दुनिया से यहूदी जो थे वो यरूशलेम में थे और यरूशलेम का शहर खचाखच भरा हुआ था लोगों से। और ये जो सारे वाकयात हुए हैं कि यीशु मसीह को सरदार कहान के सामने पेश किया गया, यीशु मसीह को पेंतुस पिलातुस के सामने पेश किया गया, यीशु मसीह के बदले में बराबा डाकू को छोड़ा गया, ये सारी चीजें
ہر شخص جانتا تھا، یہ باتیں مشہور ہو گئی. اور جب یہ دو شاگرد جا رہے ہیں، ایک کا نام کلیپاس ہے اور دوسرے کا نام نہیں لکھا ہوا، یہ ان 12 میں سے نہیں ہے لیکن شاید ان 70 میں سے ہے یا کوئی اور شاگرد ہے، یہ واضح نہیں ہے. اور یہ جا رہے ہیں اور یہ انتہائی مایوس ہے. یہ سمجھتے ہیں اب ختم ہو گیا، یہ سمجھتے ہیں کہ موت دی اینڈ ہے، جب وہ مر گیا ہے تو بس ختم ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا، ان کا گرو، ان کا استاد جو قدرت والا خدا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ نبی جو قدرت والا خدا تھا، وہ نبی جو معجزے کرتا تھا، وہ نبی جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، اس کو مصلوب کر دیا گیا ہے، اس کو دفنا دیا گیا. اور بیچ میں وہ کچھ اور بھی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہاں وہ کچھ عورتیں بھی آئی تھیں، وہ کچھ بات کر رہی تھیں، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے رویا میں دیکھا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یاد نہیں ہے تو پتہ نہیں وہ زندہ ہوا کہ نہیں. اب ان شاگردوں کی کیفیت کو ذرا سوچیں، دیکھیں. اب میرے ساتھ ہیں؟ آئے زوردار تعلیم دفعہ بات ہوگی. ہلیلویہ. اب اپنی کیفیت کو بھی دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان شاگردوں کا حال کیا تھا؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ بس وہ ختم ہو گیا. اور جب وہ باتیں کر رہے تھے تو ساتھ میں یسوع چل رہا ہے ان کے ساتھ، اور وہ ان کے قریب چلا گیا اور قریب جا کر ان سے پوچھ رہے ہیں یہ تم جو باتیں کر رہے ہو کیا ہے؟ اور وہ ایک سوال کرتے ہیں یسوع سے. وہ سوال یہ ہے، کہتے ہیں تو کلائی یروشلم سے ایسا مسافر ہے، انہوں نے پتا کہ ایتھے رہن والا نہیں ہے، کہ تو کلائی ایسا مسافر ہے یروشلم سے جنہوں کسے واقعہ دا پتا نہیں. پھر وہ بتاتے ہیں ہاں وہ ایک نبی، ہمارا استاد، ہمارا گرو، ہمارا خداوند، جو اسرائیل کا ایک زبردست نبی، اس کو دشمنوں نے ختم کر دیا. اس کے بعد جو یسوع مسیح جواب دیتے ہیں، مطلب اس کو بائبل سے دیکھیں جلدی سے ذرا. لوکا کی انجیل اس کا 24 باب، کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں. 25 سائٹ ذرا پڑھیں. اس نے ان سے کہا اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو. رک جائیں، تم آیت دے دی. اس نے ان سے کہا، کس نے کہا؟ یہ اس کون ہے؟ اس نے ان سے یعنی ان شاگردوں سے کہا اے نادانو. اے نادان، انگلش میں بڑا سخت لفظ لکھے، میں وہ بولنا نہیں چاہتا. اے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادو. اب یہ بات ذرا غور سے سنیں. اور نبیوں کی سب باتوں کو ماننے میں سست اعتقادو. اگر سست پھر کہو سست اعتقادو. سست اے نہیں لکھیا کم اعتقادو، لکھیا سست. سست اعتقادوں کا مطلب کیا ہے؟ سنی جانا ایمان نہیں رکھنا. ہاں یسوع زندہ ہے، ہاں میں جانتا ہوں. ہاں وہ میرے گناہوں کے لیے مرا، ہاں میں جانتا ہوں. ہاں وہ کہتے ہیں ہم زندہ ہوں گے، ہاں وہ دوبارہ بھی آئے، ہاں مجھے پتا ہے. پر ایمان نہیں ہے اندر، کوئی شادمانی نہیں ہے اندر، کوئی تسلی نہیں ہے اندر. ابلیس زندگی دینے والے اور شادمانی والے کلام کو اندر نہیں جانے دے رہا. آپ کو پتا ہے اگر آج دنیا قائم ہے تو یہی ہے وہ مکاشفہ. مسیح کے ماننے والے دنیا کے لیے سب کچھ، گھر، جائیداد 10% کیا 90% دے رہے. UN کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. افریقہ میں جہاں بھوک ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. جہاں پر زلزلہ آ جاتا ہے چرچ سپورٹ کرتا ہے. جہاں پر جنگ ہوتی ہے چرچ سپورٹ کرتا ہے. جہاں پر غربت ہوتی ہے چرچ سپورٹ کرتا ہے. وہ چرچ کہیں پہ بھی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایماندار سپورٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟
क्योंकि ईमानदार जानते हैं कि ये खेमा जो कमजोर है, ये बदन जो कमजोर है, एक दिन ये बदन खत्म हो जाएगा और मैं एक दिन अब्दी और मजबूत और कायम और हमेशा रहने वाले बदन में शामिल हो जाऊंगा। हालेलुया। वो ये जानते हैं, उनके पास ये यकीन है, उनके पास ये उम्मीद है और उनको पता है कि यीशु मसीह ने जब मौत पर फतह पाई है और मौत को जब ललकारा है कि ऐ मौत तेरा डंग कहां रहा, और मौत फतह का रुतबा हो गई। जब पौलुस जब रसूल ये सिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है? दे नो, वो ये जानते हैं, इसलिए उनके लिए दुनिया और दुनिया की चीजें और दुनिया के पैसे और दुनिया की अय्याशियां मामूली चीजें हैं। अगर ये तसल्ली, अगर ये मकाशफा, अगर ये भेद कलीसिया के ऊपर ना खुले, दुनिया के ऊपर अगर ये फजल ना होता तो कब की ये दुनिया खत्म हो जाती। लोग अपने आप को बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए एक दूसरे को मार रहे होते, मर जाते। लेकिन ईमानदार क्या करते हैं? इवन कि वो अपनी किडनी, अपने ऑर्गन, अपना ब्लड, यहां तक कि वो ये जो फनी जान है इसको भी वो देने के लिए रेडी होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है असल इंसान कौन है? जब हम ये जो नजर आ रहा है पौलुस कहते हैं इट्स ओनली टेंट, ये खेमा है। हम इस खेमे से निकलकर एक मजबूत खामे में दाखिल हो जाएंगे। और ये हम या मैं का मतलब है स्पिरिट, और स्पिरिट नहीं मरेगी। सिर्फ ये टेंट जो है, जो खाक से लिया गया है, ये खत्म होगा और उसके बाद उस रूह को पहला करंथियों 15 बाब के मुताबिक खुदा अपनी मर्जी से फिर से एक नया बदन देगा। और वो बदन जो है वो आसमान की बादशाही में कितने काम करेगा? फल खाएगा। भाई जबान होएगी तो फल खाओगे, टेस्ट होएगी तो तुम्हें पता लगेगा कि पिछले महीने केड़ा फल से आज महीने केड़ा फल। तो इधर टेस्ट भी है, जुबान के अंदर टेस्ट भी होगा। यकीन रखते हैं? तो सोने की जो सड़कें हैं, तो अगर पाँव होंगे तो चलेंगे ना, बॉडी होगी तो चलेंगे। यहां तक कि हमसे पहले जो सो गए, जो यीशु मसीह में कलाम में लिखा है, मसीह में जो मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं। ये इत्तेकाद है। आप उनको भी देखें। और जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर, तो जब एक हलचल होगी जमीन के ऊपर, और ऐसा फील होगा कि जैसे अभी सुबह हुई है, हम सोए थे और हम उठ खड़े हुए हैं और हम सबको देखेंगे क्या हुआ, एक दूसरे को देखेंगे और लोग अजीब अजीब तरीके से एक दूसरे से सवाल, व्हाट हैपेंड, तेरे साथ क्या हुआ। ये कफियत होगी, ये है वो एतकाद। लेकिन कलीसिया के लिए आज क्या है मसला? खुदा यीशु मसीह क्या सिखा रहे? दोबारा से सिखाए मेरे नाल जी की नहीं। पहले लिखे ए नदानो। मेरा ईमान है आप में से कोई शख्स भी नदान है? कितने हाथ उठाए? आप नदान है? क्या लिखा है? ए नदानो, नबियों और सब बातों के मानने में। इसमें पढ़े। उसने उनसे कहा, ए नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त नबियों की सब बातों में मानने में सुस्त दो। यशायाह 53 में क्या लिखे है? वो मर्दे गमनाक, उसमें कोई गुनाह नहीं, और वो हमारे गुनाहों की खातिर खुसरा गया, उस पर सियासत हुई। हालेलुया। और वो जी उठा, वो मोआ और दफन हुआ और जी उठा। वो आया इसलिए था ताकि वो अपनी जान दे और उसके बाद वो मौत पर फतह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाए। ईदे क़यामत अल मसीह
रेजरेक्शन, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। लेकिन एतकाद रखना जरूरी है। फिर से पढ़े। उसने उनसे कहा, ऐ नादानो, और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकाद हो। क्या मसीह को यह दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना जरूर ना था? फिर मूसा से सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हैं, सारियां ही गल्लां उन्हां नूं समझा दित्तियां। उन्हां नूं समझ आ गई। उन्हां दे उत्ते ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ ਕਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। लेकिन ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ कि जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और उनको दी और उनको समझ आ गई, उनकी आंखें खुल गई और उनको पता लगा ये तो मसीह है। और फिर क्या वो उसी गांव में रहे? बाइबल में लिखा है नहीं। 7 किलोमीटर दूर है यरूशलेम तो अमोस। वो फिर वहां से उन्होंने दौड़ लाई है ते जाके शिगिर्दां ने कहा असी यीशु नु वेख्या। हालेलुया। हमारी यीशु से मुलाकात हुई। हालेलुया। हमें एतकाद आ गया। हालेलुया। हमने जान लिया। अब ये खुशी जो है, जब वो 7 किलोमीटर और रक्षित नहीं गए, वो कार पे नहीं गए, वो घोड़े पे नहीं गए। बाइबल लिखा वो पैदल ही चल रहे थे। तो जब पैदल ही आए थे तो पैदल ही वापस 14 किलोमीटर। कोई टेंशन नहीं है। वो फ्रेश है, वो खुश है। ये शादमानी है। मैं कहूं तो मैं पूरी रात नहीं सोया। सरफराज भी, आपको मुझे पता नहीं, लेकिन हमने सनराइज सर्विस की जबरदस्त तरीके से, मेन सर्विस की जबरदस्त तरीके से, उसके बाद हम गीत सुनते और कलाम की बातें करते यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी मुझे मेरे अंदर इतनी एनर्जी है, मैं 3 घंटे बातें कर सकता हूं। एंड वी कैन वर्शिप। द रीजन इज, मैं ये जानता हूं कि ये बदन जिस कदर उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो कम है, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन मेरा खुदा मुझे इस कमजोर खेमा से निकालकर एक मजबूत खेमा में दाखिल कर देगा और वो खेमा कभी खत्म नहीं होगा और मैं हमेशा खुदा के साथ रहूंगा और वहां पर खुदा का खेमा होगा, उसके लोग होंगे, हम वहां पर उसकी प्रस्तुत करेंगे और खुदा खुद अपने लोगों के आंसू है वो पूछ देगा। ये तसल्ली है, ये उम्मीद है। आपको पता है अय्यूब क्यों इतना ईमानदार और उसके मतलब इतनी बातें क्यों हैं? जब अय्यूब का बदन, उसका जो स्किन है, उसका जो जिस्म है, उसकी स्किन उतर गई और कीड़ों ने उसको चाटना शुरू कर दिया और खारिश से उसकी हालत यह है कि वो खाक डालता है और ठीकरे से अपने बदन को वो खुरसता है और अपने आप को वो दुख और दर्द दे रहा है। लेकिन अय्यूब एक बात कहता है, काश आज कलीसिया भी इस तरीके का ईमान रखे। गौर से सुने, आखिरी बात कर रहा हूं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, अय्यूब उसके 19 बाब में, दादा के पढ़िएगा। लिखा है कि अपनी खाल के इस तरह खत्म होने के बाद, अपने जिस्म के खत्म होने के बाद, ऐ खुदावंद मेरी आंखें तुझे देखेंगी। मैं अपनी ही आंखों से तुझे देखूंगा, बेगाना की आंखों से। मतलब वो कह रहा है कि ऐ खाल, ऐ जिस्म खत्म हो जाए पावे, मिट जाए पावे, लेकिन उसके बाद मैं अपनी आंखों से ऐ खुदावंद तुझे देखूंगा और अपनी ही आंखों से तुझे देखूंगा। हालेलुया। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं अपनी आंखों से अपने खुदावंद को, आप सबका ईमान है? अगर आज यीशु मसीह आ जाए, आर यू रेडी? क्या आपने पाखरू को डिपॉजिट किया है? क्या आपकी बॉडी में पाखरू है? क्या आपके दिल में पाखरू है? क्या आपकी जिंदगी में पाखरू है? क्या आपके घराने में पाखरू है?
क्या आप होली स्पिरिट में डूबे हुए हैं? क्या आप पाक रूह में बैप्टाइज हैं? क्या आप पाक रूह का तजर्बा रखते हैं? क्या आप खुदा के खौफ के नीचे रहते हैं? क्या शादमानी ये जो निजात की है आपके दिल में है? मैं ये जानता हूं जितनी ये तसल्ली की बातें आज हम सीख रहे हैं, शायद कुछ दिनों बाद, हफ्तों बाद अगली साल से चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है मार्ट, उसको बताएं यीशु ने मुकम्मल फिदिया दिया है। मुझे बेवकूफ ना बना, मैं उसके लहू से खरीदा हुआ हूं, मैं उसके लहू से खरीदी हुई हूं, और मेरी निजात जो है वो स्टैंप है और पाक रूह ने मोहर कर दी है उसके ऊपर। हालेलुया। रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होने का मतलब ये है आप भी जिंदा होंगे। और जिस तरह जिंदा होने वालों में से वो पहला फल है, वो पहला पेड़ा है, उसके बाद आप भी जिंदा होंगे और उसके बाद फिर हम कभी नहीं मरेंगे और बथेरे खुदा यीशु के साथ मिलकर 1000 साल बादशाही भी करेंगे। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप खुश हैं? क्या आप शादमान हैं? क्या आप जानते हैं कि ईद क़यामत और उसी का मतलब क्या है? क्या आप जान गए हैं कि यीशु मसीह क्यों हुआ? क्या आप जान गए कि उसको कोड़े क्यों लगाए गए? क्या आप जान गए हैं कि उसके सर पर कांटों का ताज क्यों रखा गया? उसके हाथों में कील क्यों लगाए गए? इसकी भी 7 वजूहात है, मैं उस तक नहीं जाऊंगा, इट्स लॉन्ग, लेकिन मेन चीज यही है कि उसका मरकर जिंदा होना ये दुनिया के लिए एक अजीम गिफ्ट है खुदा की तरफ से। क्योंकि मौत सबसे बड़ा डर और खौफ है इंसान की जिंदगी में। और जितने आपके लव वन, जितने आपके अजीज आपसे पहले चले गए हैं, किसका बेटा, किसकी बेटी, आप उसको देखें। एक खानदान का एक नौजवान बेटा फौत हो गया। उस बच्चे की मां जो है वो ईमानदार है और बाप जो है वो गैर ईमानदार है। जब उसका बाप उसको आखिरी दफा देखता है तो कहता है गुड बाय फॉर एवर, हमेशा के लिए बेटे, खुदा हाफिज, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, ये आखिरी दरार है तेरा जो मैं कर रहा हूं। लेकिन उसकी मां जो है वो ईमानदार है, वो अपने बेटे को देखती है तो उसको कहती है सुबह को हम मिलेंगे, सुबह हमारी मुलाकात होगी। जब हम मुर्दों में से जिंदा होंगे ऐसा होगा कि जैसे हम रात को सोए और सुबह हम उठे हैं, हमें पता है हम सोए हुए थे और सुबह हम जाग जाएंगे और फिर हम अपने यीशु का हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। That's what mean is resurrection of Jesus Christ. हालेलुया। आज जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया। Thank you Jesus। ये जो शादमानी है, शुक्रगुजारी की दुआ करना शुरू करें। I'm happy. Are you happy? क्या आप खुश हैं? क्या आप शादमान हैं? क्या आपके अंदर तसल्ली है? क्या आपके अंदर पाक रूह का जोर है? क्या आप थके तो नहीं हुए? आप जोर में हैं। आए अपने कदमों पर खड़े हो, दुआ करते हैं। Let's pray. आए दुआ करें, शुक्रगुजारी करें।